ایک دو چیزیں مجھے نہیں اچھی لگی تھی کہ میں بیٹھ گئی ہوں. مجھے اس پر بیسکلی بہت اختلاف ہے کہ لو میں یوں بیٹھ گئی. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ایسے تو نہیں بیٹھتے. عورت کی گریس ہے, تمیز سے بیٹھ اچھا لگتا ہے. السلام علیکم فرینڈز, میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر یوٹیوب چینل. دوستو, سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں آپ پر اپنی بہت ساری رحمتیں اور کرم نازل فرمائے اور آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں لے کر آئے. دوستو, عورت مارچ والوں کو تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے. جس طرح خلیل الرحمان قمر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 35-36 عورتیں میرے ملک کو برباد کرنا چاہتی ہیں, اور بہت ساری شوبز کی شخصیات جیسے کہ ماہرہ خان, عفت عمر, زارا نور عباس, میرا سیٹھی, عائشہ عمر اور بھی بہت ساری ہیں جو عورت مارچ میں استعمال ہونے والے گندے اور غلیظ نعروں کو سپورٹ کرتی ہیں. لیکن آپ کو یہ بات جان کر کافی حیرانگی ہوگی کہ ایسی بہت ساری ایکٹریسز ہیں جو اسی فیلڈ میں رہ کر بہت اچھی سوچ کی مالک ہیں اور اپنے اس فیمنسٹ ٹولے کو ایسے منہ توڑ جواب دیتی ہیں کہ دوبارہ کبھی بھی ان میں جرت نہیں پڑتی کہ ان کو عورت مارچ کی دعوت دے سکیں. تو آج میں آپ کو کچھ ایسی ایکٹریسز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ آپ کو یہ جان کر کافی حیرانگی ہوگی. لیکن ایک بات آپ کو اور بھی کہتا چلوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان سے کافی اختلافات ہوں, ان کے لباس سے, ان کی ذاتی زندگی سے, لیکن ان کی سوچ کے بارے میں جان کر آپ کو کافی خوشی ہوگی. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایمان علی کی. دوستو, ایمان علی نہ صرف پاکستان کے لیجنڈری اداکار عابد علی مرحوم کی صاحبزادی ہیں بلکہ فلم سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سپر ماڈل بھی ہیں. ویسے تو وہ کافی ماڈرن لائف سٹائل گزار رہی ہیں, لیکن جب ان سے عورت مارچ اور میرا جسم میری مرضی جیسے بےہودہ نعرے کے بارے میں اپنی رائے دینے کا کہا گیا تو ان کے جواب نے سب کو حیران کر دیا. ایمان علی نے کہا کہ مرد کو اللہ نے عورت کا محافظ بنایا ہے اور مرد کا درجہ اس لیے بھی اونچا رکھا کہ وہ سب کو عزت کے ساتھ لے کر چلتا ہے اور سب کا خیال بھی رکھتا ہے. عورت کو بھی بہت خوش ہونا چاہیے کہ اسلام میں عورت کو بہت زیادہ اہمیت اور حقوق دیے گئے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ عورت مارچ والی فیمنسٹ اپنے عورت ہونے پر فخر کرنے کی بجائے اپنے آپ کو روڈوں پر ذلیل کر رہی ہیں اور بلا وجہ مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں, جبکہ اللہ نے ان کو عورت ہونے کی وجہ سے بہت اعلیٰ مقام دیا ہوا ہے. جب ان سے کہا گیا کہ عورت کو کیوں چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے, اس کا دل کرے نہ کرے پھر بھی اسے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنانا پڑتا ہے, تو ایمان علی نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ میرا تو دل ہی خوش ہو گیا. ایمان علی نے کہا کہ پھر تو مرد بھی کسی دن کہہ سکتا ہے کہ آج میرا جاب پر جانے کا یا کمانے کا دل نہیں کر رہا, میں آج تم لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکتا. اس طرح تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ مرد کا نہیں دل کرا جاب پہ جانے کو, کہ مرد کا نہیں دل کرا کما کے پورے گھر کا خیال رکھنے کو. عورتوں کا مرد بننے کی کوشش کرنا فیمنزم نہیں ہو سکتا. عورتیں مردانہ پن کر کے یا اپنے آپ کو ذلیل کر کے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے فیمنزم. نیکسٹ ہے مایا علی. دوستو, مایا علی پاکستان کی نامور اداکارہ ہیں اور نہ صرف ڈھیروں ڈراموں میں بلکہ بلاک بسٹر فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جلوے دکھا چکی ہیں. مایا علی نے ٹی وی پر ایز اے ہوسٹ کام کرنا شروع کیا اور پھر ان کو ڈراموں میں کام کرنے کی آفر ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سپر سٹار بن گئی. دوستو, یہ تو میں آپ سب کو پہلے بھی بہت مرتبہ بتا چکا ہوں کہ مایا علی کا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کو ناراض کر کے اس فیلڈ میں آئی, لیکن تب میں نادان تھی. اس فیلڈ میں 10 سال گزارنے کے بعد میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ عورت اپنے حقوق کے لیے اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہ کر بھی آواز اٹھا سکتی ہے. یار, عورت کو گھر سے ہی اپنے حقوق کے لیے بات کر لینی چاہیے, نہ کہ سڑکوں پر نکل کر واہیات لباس پہن کر بےہودہ نعرے لگا کر. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں عورت مارچ میں حصہ لینے والی بولڈ اور ماڈرن خواتین کو سپورٹ نہیں کرتی, بلکہ وہ عام خواتین جو گھروں میں بیٹھی کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کر رہی ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہوں. نیکسٹ ہے سارہ خان. دوستو, سارہ خان پاکستان کی ٹاپ کی اداکاروں میں سے ایک ہیں اور وہ اپنی ڈیسنٹ ڈریسنگ کی وجہ سے بہت مشہور ہیں. یہ بتاتی ہیں
है कि मैं मदीना में पैदा हुई, मेरा अल्लाह और कुरान के साथ एक अलग ही कनेक्शन है और मैं सेट पर भी फारिग वक्त में कुरान पढ़ती हूँ। जब इनसे फेमिनिज्म के बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि औरत को अल्लाह ने बहुत बड़ा दर्जा दिया है, वो मर्द से बराबरी क्यों चाहती है। जो भी औरतें औरत मार्च में जाकर अपने आप को रौंदती हैं ये कहकर कि हम मर्द के बराबर होना चाहती हैं, मर्द हमसे ऊपर क्यों है, तो जान लें कि जो रुतबा आप औरतों को माँ, बहन, बेटी, बीवी के रूप में मिला है वो किसी और को नहीं मिल सका। अल्लाह ताला ने जो है औरत और मर्द का जो मुकाम दिया है आप उसको उसी मुकाम पे रखें, आप उसको ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं करें। अपनी बेटियों को नहीं सिखाएं कि जाके औरत मार्च करो। नेक्स्ट है बुशरा अंसारी। दोस्तों हमारे मुल्क की बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस बुशरा अंसारी से जब ये कहा गया कि फेमिनिस्ट टोले को लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं तो आप इसके हक में चंद अल्फाज बोलकर इसको सपोर्ट करें, तो उनके जवाब ने सबको हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं इस गंदी मुहिम को शुरू से ही नहीं मानती, मैं तो सिरे से ही इसके हक में हुई नहीं। बात करने का भी कोई सलीका होता है, ये क्या तरीका है। औरतें मर्दों के खिलाफ सड़कों पर खुले आम धनधनाती फिरें और गालिम गलोच जारी रखें। ऐसे या वैसे बैठकर आपको क्या मिलेगा, बैठने उठने की तमीज होती है। एक दो चीजें मुझे नहीं अच्छी लगी थी कि मैं बैठ गई हूँ। मुझे इस पर बेसिकली बहुत इख्तलाफ है कि लो मैं यूं बैठ गई, नहीं ये क्या तरीका होता है, ऐसे तो नहीं बैठते। औरत की ग्रेस है, तमीज से बैठ, अच्छा लगता है। दोस्तों यहां मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जहां भी किसी भी औरत के साथ जुल्म या ज्यादती हो हम उसके हमेशा खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये जो फेमिनिस्ट टोला है आप मुझे ये बताएं कि इनमें से कोई एक भी आपको लगती है जिस पर जुल्म हुआ हो, या फिर कोई एक भी आपको ऐसी लगती है जो बिल्कुल मजलूम और मासूम हो, जो रोडों पर बैठकर इस तरह से इस तरह के कपड़े पहनकर नाच गाना करती हो और इस तरह के गंदे और गलीज नारे लगाती हो, आप सोचें कि वो कितनी मासूम होगी। जुल्म तो उन औरतों पर होता है जिनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं होता, जो लावारिस होती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि ये औरतें उन मजलूम औरतों के हक में बोलती हों, या फिर उन लोगों के कभी ये काम आती हों जो औरतें मजदूरी कर रही हैं, जिनका सहारा कोई नहीं, या इन लोगों ने कुछ फंड जमा करके उन लोगों के लिए कुछ किया हो, उन औरतों की मदद की हो, उन औरतों के बच्चों की मदद की हो? ऐसा तो कुछ नहीं करती। जब आप लाखों करोड़ों लगाकर अपना ये इवेंट मनाती हैं, रोडों पर आकर नाचती गाती हैं, तो उसमें कहां शो हो रहा होता है कि आप किसी मजलूम औरत के लिए रोडों पर निकली हैं। आपकी ड्रेसिंग से, आपकी स्मोकिंग से, आपके नाच गाने से कहीं से भी ये जाहिर हो रहा होता है कि आप मजलूम के लिए खड़ी हैं। आप इतने पैसे कभी किसी गरीब के लिए खर्च करती तो यकीन जाने आज पूरे का पूरा पाकिस्तान आपका साथ देता और हमें फख्र होता कि हम भी फेमिनिस्ट हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने घर की औरतों को ऐसी औरतों से बचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।